الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، اسی صورت انفال میں کچھ آگے چل کر اللہ نے کچھ جنگ کی تدبیریں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں کو یہاں یہ سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جنگی ہتھیار کی تیاری رکھو، جنگی ہتھیار بھی تیار رکھو اور جنگ کے لیے خوب تیاری کی، اور جنگ کے لیے خوب جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہو مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں۔ مسلمان اپنی طاقت کے بقدر خوب تیاری کرے۔ جنگ کی تیاری یہ فرض ہے۔ آج کل مسلمان اس سے غافل ہیں، اور خصوصاً ہمارے پنجاب کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اسلحہ خریدنا، اسلحے کو سیکھنا، چلانا، اس کو سنبھالنا، اور یہ بالکل اس سے ناواقف ہے، اور یہ انتہائی نقصان کی چیز ہے۔ یہی وہ بات ہے جس نے افغانیوں کو ہمیشہ سے سربلند کیا ہے، خواہ وہاں فرانس نے حکمرانی کرنے کی کوشش کی، یا روس نے شب خون مارنے کی کوشش کی، یا امریکہ بہادر نے ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم پر چونکہ عمل کیا تھا، اور انہوں نے اپنی قوت جمع کی تھی اور اس کے لیے تیار تھے، اس لیے ہر موقع پر اللہ نے انہیں کامیابی دی اور ان کے دشمن کو ناکام کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیدیوں سے صلح کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہو گئی تو ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان سے کچھ رقم لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ اور صحابہ کی ایک رائے کی جماعت یہ تھی کہ نہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے، اب ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دو رائے تھی، دو مشورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے دوسری چیز کو ترجیح دی، فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا اور اسی پر آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی ہوا، جسے ہم کہیں عتاب نازل ہوا، جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو لوگ فدیہ جو تم نے لیا ہے، یہ فدیہ کا جو تم نے مشورہ کیا ہے، اس کے بدلے میں تم پہ عذاب آتا، لیکن چونکہ ایک بات مشورے سے طے ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب تو نازل کیا لیکن سزا سے ان کو بچا لیا۔ اس سورت کے آخر میں مہاجرین انصار کا ذکر ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جان و مال قربان کیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورۃ انفال کے شروع میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا۔ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے آنے والے مہاجروں کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی اور اپنے مال تقسیم کر دیے
اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ایماندار اور ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، انہی کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور انہی کے لیے اللہ کی طرف سے عزت کی روزی ہے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کو چاہیے یا تو دین کے لیے ہجرت کرنے والا ہو یا پھر ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنے والا ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو منافقین کی طرح اور کفار کی طرح۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔